فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہے. سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہے. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. حرام کو بھی حلال سمجھے پرائے کو اپنا مال سمجھے. گناہ کر کے کمال سمجھے تو دنیا کیسے کما رہا ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. بھائی بھائی پہ آج رہزن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. ہے بھائی بھائی پہ آج رہزن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. پسر نے چھوڑا پدر کا دامن بہن کو بھائی ستا رہا ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. محترم علماء کرام، ذمہ داران معہد عبداللہ ابن مسعود اور الفردوس اکیڈمک کالج، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، غالباً یہ تیسرا یا چوتھا موقع ہے جب کٹایا کی سرزمین پر اس ادارے کے بانی اور اس کے ذمہ دار اور اس کے مدیر شیخ حمید الدین محمدی کی دعوت پر اس سالانہ دستار بندی کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے شرکت کر رہا ہوں. حالات اور ظروف کچھ ایسے بن گئے تھے کہ آج کے پروگرام میں شرکت مشکل نظر آ رہی تھی، مگر میں بھی یہ بات محسوس کرتا ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اجلاس میں اگر کسی مقرر کا نام ہو اور وہ نہ آئے تو منتظمین کی بدنامی ہوتی ہے. شیخ حمید الدین صاحب کا بھی بہت اصرار تھا اور ہمارے عزیز دوست
شیخ نیاز احمد فیضی حفظہ اللہ نے بھی بار بار فون کر کے تاکید کی کہ شیخ آپ کوئی بھی ترتیب بنائیں اور آئیں، اور تقریباً 7 گھنٹے لگاتار سفر کر کے بنارس سے میں آپ کے بیچ میں پہنچا۔ میرے ساتھ میری 2 بچیاں بھی آئی ہیں، ان کو میں نے گاڑی میں ہی بٹھا دیا، وہ سب بیچاری نیند کے عالم میں ہے، بہت لمبا سفر ان کے بس کے باہر کا سفر تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ وقت لگ جائے گا۔ راستے میں کچھ روڈ کا مرمت کا بھی کام چلنا تھا، اس وجہ سے تاخیر ہوئی، اور موسم میں بھی کافی ٹھنڈک آ چکی ہے، اور عام طور سے کٹایا کا یہ پروگرام 12 بجے تک ختم ہو جاتا ہے، تو اب تو یہ پروگرام کے اختتام کا ٹائم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے بیچ میں پہنچایا ہے، دعا کرتا ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے 18ویں پارے کی ابتدائی آیتیں پڑھی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے سوال کا جواب دیا ہے جس سوال کے پیچھے پوری انسانیت پریشان ہے۔ بلا اختلاف مسلک و ملت، دنیا کا ہر انسان ایک ہی چیز کی تلاش ہے، اور وہ کیا ہے؟ کامیابی۔ دنیا کا ہر انسان سکسیسفل ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا میں ہر انسان کو سفلتا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا والوں کے کامیابی کے معیار الگ الگ ہیں۔ کسی کی نظر میں دولت بہت بڑی کامیابی ہے، کسی کی نظر میں سیاسی عہدے کا مل جانا، کرسی کا مل جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کسی کے نزدیک دنیا میں طاقتور ہو جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کسی کے نزدیک خوبصورتی اور حسن و جمال، یہ بہت کامیابی کی علامت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے کامیابی کے یہ سارے معیارات عارضی اور وقتی ہیں۔ آج طاقت ہے، کل نہیں ہوگی، آج دولت ہے، کل ختم ہو جائے گا، آج جوانی ہے، کل بڑھاپا آ جائے گا، آج خوبصورتی ہے، کل چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، آج یہ کالے کالے بال کل سفید ہو جائیں گے۔ تو دنیا کی یہ تمام کامیابیاں عارضی اور وقتی ہیں، یہ پائیدار نہیں ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ کے اندر جو ہم ہر جمعہ کی نماز میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بندو، تمہارے نزدیک کامیابی دنیا ہے، تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو اوپر رکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کا کوئی سکھ، دنیا کی کوئی خوشی پرماننٹ نہیں ہے۔ آج خوشی ہے تو کل غم آئے گا، آج صحت ہے تو کل بیماری آئے گی، آج زندگی ہے تو کل مرنا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے، لیکن جنت میں جو ملے گا وہ پرماننٹ ہے۔ جنت میں کوئی غم نہیں، جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، جنت میں اس بات کا ڈر نہیں کہ نکال دیا جائے گا، جنت میں اس بات کا ڈر نہیں کہ یہ چیز ایکسپائر ہو جائے گی، یہ چیز خراب ہو جائے گی، یہ چیز سڑ جائے گی۔ وہاں جوانی ہے تو پرماننٹ جوانی ہے، وہاں خوبصورتی ہے تو پرماننٹ خوبصورتی ہے، وہاں لذتیں ہیں تو پرماننٹ لذتیں ہیں۔ تو حقیقی کامیابی کیا ہے؟ دنیا والوں کے نزدیک تو کامیابی سمجھ میں آتی ہے، خوبصورتی ہے، دولت ہے، طاقت ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اے میرے بندو، ہر نفس
نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں اپنے تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اے میرے بندو، اب آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کامیابی کیا ہے۔ فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ میرا یہ بندہ جہنم سے نکال دیا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے، وہی کامیاب ہے۔ اس نے دنیا میں آرام دہ زندگی گزاری ہو یا نہ گزاری ہو، وہ بنگلے میں رہا ہو یا نہ رہا ہو، وہ خوبصورت مکانوں میں رہا ہو یا نہ رہا ہو، اسے چین کی روزی روٹی ملی ہو یا نہ ملی ہو، وہ دنیا میں صحت مند رہا ہو یا نہ رہا ہو، خوبصورت رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن کل اللہ کی عدالت میں اگر یہ فیصلہ کر دیا گیا، یہ ڈیسیژن کر دیا گیا، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہ ہے کامیابی، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی کامیاب ہے میرے ساتھ۔ اب یہ کامیابی ملے گی کیسے؟ اسی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی 18ویں پارے کی شروع کی 11 آیتوں میں دیا ہے۔ انہی 11 آیتوں پر مجھے آج آپ کے سامنے بات کرنا۔ قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے کون لوگ؟ اب آگے ان کی پہچان بتائی جا رہی ہے، لیکن اللہ نے پہچان بتانے کے پہلے کون سا لفظ استعمال کیا؟ قد افلح۔ افلح، آپ کسان لوگ ہیں، کھیتی کرنا جانتے ہیں، آپ اس لفظ کا آپ سے بہتر کوئی مطلب نہیں سمجھ پائے۔ عربی زبان میں افلح کا جو لفظ ہے، اس کا جو مادہ ہے فا لام ہا، یہ اصل میں زمین میں بیج بونے کو کہا جاتا ہے۔ زمین کا سینہ چاک کر کے، محنت کر کے جب بیج کو بویا جائے تو اس پروسیس کو عربی میں فلاح کہا جاتا ہے، اور اسی لیے کسان کو عربی میں فلاح کہا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ نے افلاح کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ افلاح کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے یہ بتا دیا، اے میرے بندو، جس طریقے سے دنیا میں تم کھیتی کرتے ہو، تمہیں اگر دھان کی کھیتی کرنا ہے، تمہیں اگر گیہوں کی کھیتی کرنا ہے، تمہیں کسی سبزی کی کھیتی کرنا ہے تو اس کے بیج بونے پڑیں گے، اس زمین کی جوتائی کرنی پڑے گی، اس کی کھیتی کے سارے پروسیس تم کو پورے کرنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم امید لگا کے بیٹھ جاؤ، تم محنت نہ کرو، تم کوشش نہ کرو اور امید لگا کے بیٹھ جاؤ کہ کھیتی تیار ہو جائے گی۔ جیسے وہاں پر تمہارا صرف امید کے بل پہ کھیتی کی توقع رکھنا بیکار ہے، اسی طریقے سے اگر جنت چاہیے، قد افلح، اگر کامیابی چاہیے تو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا۔ صرف امیدوں سے تم کو جنت نہیں ملے گی، صرف دعویٰ کر لینے سے، اقرار کر لینے سے اور بڑے بڑے خواب دیکھ لینے سے جنت نہیں ملے گی۔ جنت کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگا۔ اسی لیے قرآن کے 30ویں پارے میں جب اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتا ہے، جنت کی شراب کا تذکرہ کرتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یسقون من رحیق مختوم، جنتیوں کو ایسی شراب پلائی جائے گی جو سیل پیک ہوگی، الرحیق المختوم پلائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب سیرت النبی پر کتاب لکھی تو اس کتاب کا نام قرآن کی اسی آیت سے انہوں نے اخذ کیا، الرحیق المختوم، the sealed nectar، سیل پیک شراب جو جنت میں جنتیوں کو دی جائے گی۔ ختامہ مسک، اور جنت میں جو شراب دی جائے گی جنتیوں کو، اللہ نے فرمایا اس پر مہر لگی ہوگی مشک کی۔ مشک دنیا کی بڑی قیمتی خوشبو، کہا جاتا ہے کہ مشک جو ہے ہرن کے ناف سے پیدا ہوتا ہے، ہرن کی نابھی سے پیدا ہوتا ہے، اتنا قیمتی ہوتا ہے مشک کہ یہ اوریجنل جو مشک ہوتا ہے وہ لاکھوں میں بکتا ہے۔ اس جنتی شراب کی جو مہر ہوگی وہ اسی مشک کی ہوگی۔ یا اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی بتایا کہ اس جنتی شراب کا جو آخری گھونٹ ہوگا، جو آخری جب اس میں سے آخری جام آدمی پیے گا تو اس میں مشک کا فلیور اس کو ملے گا۔
اللہ نے جنت کی شراب کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اے میرے بندو یہ جنت ہے، یہ جنت کی شراب ہے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اے میرے بندو تمہیں محنت کرنا چاہیے، تمہیں کمپٹیشن کرنا چاہیے، تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے، تمہیں ایک دوسرے سے ہوڑ لگانی چاہیے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے اس جنت کے لیے۔ تم دنیا کے لیے مقابلہ کرتے، میرے بھائی کے پاس 1 کٹھا زمین ہے، میرے پاس 2 کٹھا ہو جائے، وہ لکھپتی ہے، میں کروڑپتی بن جاؤں۔ اس کے پاس 1 مکان ہے، میرے پاس 2 مکان ہو جائے۔ عورتیں ایک دوسرے سے کتنی وہ کمپٹیشن کرتی ہیں، اس کے شوہر نے اس کو سونے کا ہار دلایا، میں لے کے دکھاؤں گی، اس کو سونے کا کنگن ملا، میں لے کے دکھاؤں گی۔ دنیا کے لیے کمپٹیشن ہوتا ہے۔ میری بہنوں، میری ماں، ایک دن آئے گا تمہارے زیورات کا وہ ڈبہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور تم مٹی میں مل جاؤ گے۔ تمہارے وارڈروب میں تمہارے قیمتی کپڑے لائن سے سجے ہوں گے، ان کو پہننے کے لیے تم نہیں رہو گے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ارے کمپٹیشن ہی کرنا ہے، مقابلہ ہی کرنا ہے تو جنت کے لیے کرو میرے پیارے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جب جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو بڑی پیاری بات کہتا ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میرے بندو تم جنت کو پانے کے لیے کبھی اسپیڈ سلو مت کرنا۔ وَسَارِعُوا، جب جنت کی بات آ جائے، جب آخرت کی بات آ جائے تو اپنی گاڑی کا گیئر ٹاپ پر کر لینا، اپنی گاڑی کی اسپیڈ ٹاپ پر کر لینا، پوری اسپیڈ میں گاڑی چلانا۔ جنت کے راستے میں کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ملے گا، جنت کے راستے میں کوئی اسپیڈ لمٹ نہیں ملے گی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میرے بندو اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے، اپنے رب کی جنت کو پانے کے لیے پوری اسپیڈ لگا دو، پوری طاقت لگا دو۔ تو جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جنت بیٹھے بٹھائے تو نہیں ملے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے افلح کا لفظ ہے۔ اب اللہ نے کامیاب لوگوں کی 8 صفتیں بیان کی، 8 چیزیں ہیں، اگر وہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم کامیاب ہیں۔ کون سی 8 چیزیں ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ایمان والے اللہ کے یہاں آپ نیکی کا پہاڑ کھڑا کر دیں، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے اللہ کے آپ کی نیکی کی کوئی ویلیو نہیں۔ دنیا میں پھل مل سکتا ہے، آخرت میں کوئی پھل نہیں ملے گا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ سورہ کہف کی آخری آیت، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر شرک کر کے گیا ہے، اگر کفر کر کے گیا ہے، اگر ایمان کے بغیر گیا ہے، اللہ کے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ وہ کون تھے جو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے، جو دور جاہلیت میں بہت نیکی کا کام کرتے تھے؟ بڑا اچھا سا نام تو ذہن میں نہیں آ رہا۔ دور جاہلیت میں ایک صاحب تھے، بہت نیکی کا کام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی فلاں صاحب بڑا غریبوں کی مدد کرتے ہیں، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کیا ان کی نیکی ان کو آخرت میں کام آئے گی؟ عبداللہ ابن جدعان نام تھا، یاد آ گیا۔ عبداللہ ابن جدعان بہت نیک آدمی تھے، اے اللہ کے نبی بہت غریبوں کی مدد کرتے تھے، بہت ستو کھلاتے تھے حاجیوں کو، کیا ان کی نیکی آخرت میں کام آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی کوئی نیکی آخرت میں کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے کسی دن یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ انسان توحید کا قائل نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، اس لیے اس کی نیکی آخرت میں اس کے کام نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے، اس نعمت کی قدر کرو میرے بھائیوں، اس نعمت کی قدر کرو میری ماں اور بہنوں۔ یہ آج اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا درد کیا ہو سکتا ہے کہ کسی پیار اور محبت کے نام پر کوئی نوجوان آئے اور ہماری بہن بیٹی کے ایمان کا سودا کر کے لے کے چلا جائے؟ اس سے بڑھ کے بے غیرتی اور اس سے بڑھ کے بے شرمی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایمان کوئی اتنی حقیر چیز ہے۔
کوئی گلاب کا پھول لے کے آئے، کوئی چند میٹھے بول لے کے آئے، کوئی انسٹاگرام پر محبت بھرا کوئی میسج بھیج دے، کوئی واٹس ایپ پر کوئی محبت بھری چیٹنگ کر دے، اور ہماری کوئی مسلمان بہن اپنے ایمان کا سودا کر لے۔ ایمان اتنی حقیر چیز نہیں ہے میرے ساتھی، یہ ایمان کو دولت ہے، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، ایمان کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمیں اور آپ کو اس ایمان کی قدر و قیمت ہی نہیں معلوم، کیونکہ یہ ایمان ہم کو فری میں ملا ہے، بیٹھے بٹھائے ملا ہے۔ اس ایمان کی قدر و قیمت پوچھنا ہے تو حضرت بلال سے جا کے پوچھ لو، جن کے سینے کو عرب کی تپتی ریت پہ پگھلایا جا رہا ہے، جن کی پیٹھ پہ گرم پتھر رکھا جا رہا ہے، مگر بلال اپنے ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس ایمان کی قیمت پوچھنی ہے، سمیہ سے جا کے پوچھ لینا، جو بڑی بے دردی سے اپنے جوان بیٹے کے سامنے برہنہ کر کے شہید کر دی جاتی ہیں، مگر ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتی۔ اس ایمان کی قیمت پوچھنی ہے، حضرت خبیب بن عدی سے جا کے پوچھ لینا، جن کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سولی چڑھا دیا جاتا ہے، مگر خبیب اپنے ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس ایمان کی قیمت صحابہ کرام سے جا کے پوچھو، جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اپنے ایمان کو بچایا۔ اس ایمان کی ویلو قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اے میرے بندو، کل قیامت کے دن اگر تم ایمان کے بغیر آگے، اگر کفر کی حالت میں تم مر گئے، تم زمین بھر کے سونا بھی اگر دے دو گے، اے میرے بندو، زمین بھر کے سونا بھی ایمان کی برابری نہیں کر پائے گا۔ اگر تم ایمان والے نہیں ہو تو زمین بھر کے سونا بھی تم لے کے آ جاؤ، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کیا کامیاب ہونا ہے تو ایمان ضروری ہے میرے ساتھ۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ہمارے میں کوئی سرخاب کا پر لگا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق سے نوازا ہے۔ اللہ توفیق نہ دیتا، شاید ہم بھی گائے کا گوبر کھا رہے ہوتے، شاید ہم بھی کسی شرمگاہ کی شبیہ کی ہاتھ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے، شاید ہم بھی جانوروں کی عبادت کر رہے ہوتے، شاید ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہوتے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایمان والا بنایا ہے، اس نے ہمیں توحید والا بنایا ہے۔ اور اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کو پائیں گے تو پہلا جملہ ان کی زبان سے کیا نکلے گا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہم کو ایمان کی توفیق سے نوازا، تو نے ہدایت کی توفیق سے نوازا۔ اے اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت والے نہیں بن سکتے۔ اس ایمان کی قدر کرو میرے بھائیوں، قد افلح المومنون، کامیاب ہیں ایمان والے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لو، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 چیزوں کو جب تک آپ نہیں مانیں گے آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ 6 چیزوں کو زبان سے بھی ماننا ہے، دل سے بھی ماننا ہے اور عمل سے بھی ماننا ہے۔ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر۔ یہ ایمان کے 6 ارکان۔ ان 6 میں سے اگر کسی چیز کے بارے میں بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے، قیامت کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، فرشتوں کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، اللہ کی کتابوں پر شک ہے، اللہ کے فرشتوں پر شک ہے، تقدیر پر شک ہے، تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اور یہ ایمان بغیر کوئی کوسچن کیے کرنا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر ایمان رکھنا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھا لیکن دیکھا نہیں پھر بھی ایمان رکھنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، میرے متقی بندے وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان کا جہاں معاملہ آ جائے وہاں آپ کو لاجک کی بیس پر فیصلہ نہیں کرنا ہے، ایمان جن چیزوں پر رکھنا ہے انہیں ماننا ہے، وہاں لاجک کی بنیاد پر آپ ایمان پر سوال نشان کریں۔ تو یہ پہلی چیز ہوگی، قد افلح المومنون۔
دوسری چیز الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہے وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کا مطلب ہے جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ، آپ کے پیشانی کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی اللہ کے سامنے جھکا ہو، یہ ہے خشوع۔ خشوع کا مطلب یہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں، آپ کے دل میں یہ احساس ہو ہم رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھیں اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھیں، یہ ہے خشوع میرے پیارے ساتھ۔ اور ہماری نماز کا کیا عالم ہے؟ میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہماری نماز ہے تو ایسے اللہ معاف کرے، دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے، ہم پڑھ تو رہے ہیں نماز مگر ہماری توجہ کہیں اور ہے، ہمارا دھیان کہیں اور ہے، ہمارے دل میں کوئی اور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لینصرف من صلاتہ، بندہ نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے لیکن جب واپس جاتا ہے نماز پڑھ کے اس کو اپنی نماز کا 1/10 ثواب ملتا ہے، 1/9 ملتا ہے، 1/8 ملتا ہے، 1/7 ملتا ہے، 1/5 ملتا ہے، یا آدھا ملتا ہے، یا چوتھائی ملتا ہے، یا تہائی ملتا ہے۔ نبی نے فرمایا انسان کی نیت کے حساب سے، انسان کے اخلاص کے حساب سے، انسان کے خشوع کے حساب سے اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو میرے ساتھ، قیامت کے پہلے سب سے پہلے اگر کوئی چیز دنیا سے اٹھائی جائے گی یہی خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ اسی لیے علامہ ابن القیم کہتے ہیں بغیر خشوع والی نماز ایسی ہی ہے جیسے بغیر روح کے بدن ہو۔ آپ کسی بادشاہ کو کوئی تحفہ دے، کوئی غلام دے، کوئی جانور دے اور مردار دے دے، بغیر روح کا دے دے تو بادشاہ تو ناراض ہو جائے گا۔ اے اللہ کے بندو تم اللہ کے سامنے ایسی نماز کیوں پڑھتے ہو جس نماز میں جان ہی نہیں ہے، جس نماز میں روح ہی نہیں ہے؟ اور سن لو میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایسی نماز ہم پڑھیں گے جو بے جان ہوگی تو قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کا دل نماز سے غافل ہوتا ہے، ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اب یہ خشوع والی نماز کیسی ہوتی ہے؟ یہ اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی نماز دیکھو۔ نماز کی حالت میں تیر لگ رہا ہے، خون بہ رہا ہے مگر نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی نماز تھی۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے سروں پہ چڑیا بیٹھی ہیں۔ جنت کا تذکرہ آتا تھا، صحابہ کرام کے چہرے پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی۔ جہنم کا تذکرہ آتا تھا، صحابہ کرام رونے لگتے تھے کہ ان کی نماز ہوتی تھی میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی، چاشت کی نماز، اور اتفاق سے سورہ طور کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ سورہ طور کی اس آیت پر پہنچتی ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ اے اللہ تیرا احسان ہو گیا ہم پر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ کے بھتیجے قاسم بن محمد کہتے ہیں میں جب گیا تو میں نے دیکھا میری پھوپھی نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی اسی آیت کو بار بار دہراتی چلی جا رہی ہیں، پڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں میں مارکیٹ گیا، میں بازار گیا، بہت دیر کے بعد میں سودا سلب لینے کے بعد میں واپس آیا، کیا دیکھتا ہوں میری پھوپھی جان اسی حالت میں نماز میں کھڑی ہیں اور اسی آیت کو بار بار ریپیٹ کرتی چلی جا رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ اے اللہ تیرا احسان ہو گیا ہم پر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ یہ تھی حضرت عائشہ کی نماز، یہ تھی صحابہ کرام کی نماز الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھیے،
تیسری چیز کامیاب لوگوں کی تیسری پہچان والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو لغو چیزوں سے، بیکار چیزوں سے، بے فائدہ چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی پوچھے لغو کس کو بولتے ہیں، میں ایک لفظ میں کہوں گا موبائل کو۔ موبائل بہت کام کی چیز ہے، لیکن آج ہم اس کا استعمال کتنا کام کے لیے کر رہے ہیں ذرا آپ غور کریں۔ 24 گھنٹے میں کتنی دیر تک یہ موبائل پر بیٹھ کر کے جو ہمارا نوجوان ریلز دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام کی اور اسنیپ چیٹ کی اور یوٹیوب کی، ان ریلز میں کیا ہے میرے ساتھ؟ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں سماج کو ننگی فلموں نے اتنا خراب نہیں کیا ہے جتنا ان ریلز نے خراب کیا۔ سماج میں ولگیرٹی، بے حیائی اور بدتمیزی کو پھیلانے میں ان ریلز نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔